انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی۔ سب سے پہلے جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی صورتحال اور قیامت کی ساری نشانیاں جو صرف پاکستان میں پوری ہوتی ہیں، یورپ اور امریکہ تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسی بری قسم کی جو سچویشن ہے اس کے اندر علماء جو ہیں وہ حکومتوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا جی۔ اللہ کا عذاب تو پھر ان پہ آنا چاہیے نا جن کی وجہ سے آج تک ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ ہمارے بڑے وہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے اگر وزٹ بھی کرنا ہے تو ہیلی کاپٹرز کے اندر کرنا ہے، تصویریں کھچانی ہیں، جعلی قسم کے ہاسپٹلز اور ٹینٹس قائم کر کے تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے تو آپ سے چندے بٹورنے ہیں۔ ان کی تو یہ ترقی کا موقع آ گیا کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر اب چندے اکٹھے کریں گے، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں، خواہ وہ NGOs ہوں، خواہ گورنمنٹ ہو۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں سب کو نہیں برا کہتا، لیکن عموماً ایسے معاملات میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مس یوز ہی کرتے ہیں اس فنڈ کو۔ ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، ان کے لیے تو نعمت بن کے یہ چیزیں آئی ہیں۔ ابھی تو باہر سے جتنی امداد آئے گی آپ کو پتہ ہے کتنی یوز ہوتی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس ساری صورتحال کے اندر یہاں پہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ مسلمان ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اس آفت کے اثرات پہنچنے میں ابھی ہفتوں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں انہوں نے پہلے خرید کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بیسک نیڈز کی چیزیں، آلو، ٹماٹر، پیاز، ان کی قیمتیں 3 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو اپنی قبر و آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے صورتحال ساری۔ تو ایسے موقع کے اوپر علماء کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آخرت اورینٹڈ کریں، یہ بھی ضروری ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کو، بڑوں کو جھنجھوڑا جائے کہ یہ آفتیں جو آپ کے ملک میں آفت بن کے آئی ہوئی ہیں، یہ یورپ اور امریکہ میں ہوں تو یہ اپرچونٹی ہے۔ وہاں والی جو آفتیں ہیں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی سمندری طوفان، اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، زلزلے کو بھی کسی حد تک مینج کر سکتے ہیں، اس سے بھی چھٹکارا نہیں ہے، ٹورنیڈو سے چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سی آفت ہے کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپ ڈیم بنا کے مینج کر سکتے تھے۔ ڈیم اسی لیے بنائے جاتے ہیں، اور آج سے نہیں بنائے جا رہے، ہزاروں سال سے بنائے جا رہے ہیں، قبل از مسیح بن رہے ہیں کہ پانی سٹور کیا جائے اور جب بارشوں کا موسم آئے تو پہلے ہی پانی کو ریلیز کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیم جو ہے وہ ایکسیسو پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے الارم بھی بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اب تو ٹیکنالوجی بہت اوپر جا چکی ہے۔ ایک طرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، اور دوسری طرف پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تو ہم نے کوئی ایک ڈیم بھی بنایا ہے کہ سٹور کر سکیں؟ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ درجنوں ڈیم جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے بلوچستان کے اندر وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ٹھیکیداروں کی جو حرام خوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو ان کے اوپر تو کوئی عذاب الہی بظاہر اس طرح کا نازل نہیں ہوا، وہ انڈیویجول لیول پہ ان پہ عذاب آئے گا، وہ الگ چیز۔ لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو، آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے۔ یہ کون سا اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے،
یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے. وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارا ہے اپنے دکھ درد کا مداوع کرنے کا. لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 53 ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا، اس کی حالت کو نہیں بدلتا، اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں، یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اور پھر نبی علیہ السلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے. اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا اسی وجہ سے، ایک چراغ سے آگ لگی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے. اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا ہے. ہاں نہیں بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا. ظاہر ہے جی، جو نگاہ مارے اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا. نہیں سر، ایسے نہیں ہوا. بمشکل 200 سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر 1853 میں پہلا جو تیل کا کنواں ہے نا وہ حادثاتی طور پہ، ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی ان کی بھی، ہاں جی، کرنل ایڈون کرسچن تھے، داڑھی پوری تھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے تو داڑھی دیکھنی ہوتی ہے نا. یہ انہوں نے دریافت کیا تھا. اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا. تو ہم تو بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی. مٹی کا تیل تو 200 سال پہلے انسان کو پتا چلا کہ زمین میں موجود ہے. اس زمانے میں امیر لوگ زیتون کا تیل، باقی جو غریب لوگ ہیں وہ مختلف جو ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو یوز کیا کرتے تھے کھانے کے لیے بھی، اور آگ میں وہ دیا سلائی ڈال کے نا اس کے اندر. اور آج بھی ویسے یہ ہوتا ہے، آپ اگر درباروں پہ چلے جائیں نا وہاں جو دیے جل رہے ہیں نا کہیں تو آپ دیکھیں وہ گھی کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں. ہاں تو اب ظاہر ہے گھی تو مرغوب غذا ہے چوہے کی، تو وہ جب چوہا گھی کا وہ ظاہر مرکب بنا ہوگی، وہ جو بیچ میں کاٹن کی بتی لگائی ہوئی ہے تو وہ اس کو ساتھ لے جاتا تھا، اور آگ تو جل رہی ہے تو چوہے کو تو نہیں پتا، وہ جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگاتا چلے جائے. تو نبی علیہ السلام نے اس لیول پہ اتر کے سمجھایا ہے کہ بھائی چراغ بجھا دیا کرو، چوہا لے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج کے علماء کی طرح کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے. ہاں وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اطاعت خود کرو. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا. اب وہ اگر نیچے گرتا ہے، کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی، اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی، نیچے گرتا ہے اور پھر آپ کہیں گے جی جو اللہ کی مرضی، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے. یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں. اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو، جی کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا آئے، انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں. بلکہ شہادت کیا ہوگی، آرام موت مرے گا وہ خودکشی کی. یہ آپ جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے.
یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں بچھو یا اور زہریلے جانوروں کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب یہ ناگہانی آفت کے طور پہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھ کے تو جا کے بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے کہ میں دعا پڑھی ہے۔ اس طرح نہیں ہونے کا میرے بھائی، نہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پیے تو بچ جائیں گے، وہ کہانی جو آپ کو کرواتے رہے خدا کے لیے۔ زہر والا مسئلہ تو حل ہو گیا، پتہ ہی نہیں جعلی زہر ہے کہ اصلی ہے، بجلی بارل اصلی جے۔ ہاں جنہوں شوق ہے نا کرامت دکھانے دا آ جاؤ تھے۔ کیا لوگوں کو آپ اس طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر کے اندر، دا چیپٹر آف ڈیسٹنی۔ اس میں جو آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے نا، بخاری میں بھی کتاب القدر چیپٹر موجود ہے، وہ بڑی کمال کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ امام مسلم نے مسئلہ تقدیر کو کنکلوڈ اس چیپٹر کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر محبوب ہے۔ ظاہر صحت مند ہوگا تو کام کرے گا نا، لاغر آدمی نے کیا کام کرنا ہے؟ بہرحال دونوں ہی میں خیر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کو کور اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیچرلی کسی کی صحت کمزور ہو، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی۔ اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی۔ اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے؟ نالا لئی جتنی بار بھرتا ہے نا، درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں، تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونک کے خالی دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے۔ ہاں اس طرح نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا، ہاں ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ کن کہانیوں کے اندر ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے؟